آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اگین وہی 26 نومبر کا قتل عام، اور وہ شہداء کا خون، شہداء کی لاشیں خود بول رہی ہیں کہ جس طریقے سے آپ کربلا معلیٰ میں معصوم نہتے شہریوں کو مارا گیا، قتل عام کیا گیا، اسی طرح کا واقعہ جلیانوالہ باغ میں آپ نے دیکھا، معصوم شہریوں کے اوپر جس طرح نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ان کو شہید کیا گیا۔ آج 26 نومبر کا واقعہ ہم سب کے لیے، صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ایک شرم سے سر جھک جاتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا۔ نہتے معصوم شہری جو پولیٹیکل ورکرز تھے، نظریاتی تھے، وہ اپنے ایک نظریے کی ترویج اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، دیکھیں، جب آپ حقوق کی جنگ ہو اور اپنے حق کے لیے اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہ سب سے بڑی شہادت ہے، اس لیے کہ کلمہ حق جابر سلطان کے سامنے بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور آج جو پریکٹیکل سچویشن ہے آپ سب جانتے ہیں، جس معاشرے میں، ملکوں میں ٹرو سینس میں جمہوریت ہے، اور جمہوریت کا مطلب کیا ہے ذرا لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ جمہوریت کا مطلب ہے جمہور کے فیصلہ، جمہور کا مطلب ہے عوام کا فیصلہ۔ عوام، پبلک ایک فیصلہ کرتی ہے کہ حقیقی حکمران وہ ہے، اور یہی آئین کا تقاضا ہے۔ اور وہ جب حقیقی حکمران اپنے آگے نمائندے منتخب کرتے ہیں، تو جو اوپر بدماشیاں بیٹھی ہے، مسلط ہوئی ہے، وہ کہتی ہے نہیں، جو آپ نے منتخب نمائندے دیے ہیں ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ نہ صرف ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو آپ جیلوں میں ہم ڈال دیتے ہیں اور ہم ان کے خلاف پرچے درج کر دیتے ہیں، اور جن کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے ہم ان کو آپ کا حکمران اور آپ کا رہنما بنا دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ اچھا، اس کے بعد لوگ جب نکلے کہ نہیں، آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے، ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، تو آپ نے بیوروکریسی کے چند وہ کرپٹ افسران ان کو چن کے ان کے ذریعے آپ نے آئینی اور قانون کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اور قانون کا یہ عالم ہے، آج الیکشن جیتنے کے بعد آپ سارے گواہ ہو، یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، میں نے 1,05,000 تقریباً ووٹ کیے، جو میرے مد مقابل نے تمام تر سازشیں، تمام تر جعلی ووٹ ڈالنے کے باوجود 51,000 ووٹ کیے، تقریباً 53,000 ووٹ کا فرق ہے۔ اب ان 53,000 کے ووٹ کے ساتھ، یعنی 1,05,000 بندے کی توہین ہے کہ وہ جیتا ہوا بندہ، میں باہر بیٹھا ہوں، جو ہارا ہوا ہے وہ اندر اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو شرم بھی نہیں آتی، اور وہ اپنے آپ کو میں نے کہتا ہے اور جھوٹ کی قسم بھی اٹھاتا ہے۔ اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، جب ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد سے لے کر آج تک، یعنی ان 10 مہینوں کے اندر تقریباً 19 FIR میرے خلاف تھے، جس میں سے موسٹلی وہ دہشت گردی کی FIR، اور میں یہاں پاکستان کے تمام بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کو میں نے ریپرزینٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ جانتے ہو، میں پاکستان سروس بار کا پریزیڈنٹ رہا، میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا، میں اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر ممبر اور وائس چیئرمین رہا، میں پاکستان بار کونسل کا چیئرمین اور مختلف کمیٹیز کا چیئرمین اور ممبر رہا۔ یہ سب کچھ میں نے رول آف لا کے لیے ہمیشہ استعمال کی ہے۔ جب آپ ماضی قریب میں آپ چلے جاؤ، میں نے 2 مختلف مارشل لاؤں کے خلاف جدوجہد کی ہے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ پہلا مارشل لا جب لگا، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، 1983 میں اپنی یونین کا سیکرٹری جنرل تھا، جو ہمارے زمانے میں اسٹوڈنٹس یونین ہوا کرتی تھی، ایک اسٹوڈنٹ لیڈر، اور ہم ہر روز اس کے خلاف موومنٹ چلایا کرتے تھے، ضیاء الحق کے خلاف۔ تو اس زمانے میں بھی ہمارے خلاف پرچے نہیں ہوئے، اس زمانے میں بھی ہم جیلوں میں نہیں گئے۔ اور اس کے بعد مشرف کا جب مارشل لا تھا، جب عدلیہ بحالی تحریک چلی، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے آج بھی کہ میری جو پٹیشن تھی وہ سب سے پہلی پٹیشن تھی جو میں نے افتخار محمد چودھری کی ریسٹوریشن کے لیے کی تھی، اور میں نے اپنے نام سے کی تھی، اور الحمدللہ وہ دن آج کا دن، کبھی بھی نہ جیلوں میں گئے نہ پرچے ہوئے۔
اور حالانکہ پوری احتجاجی تحریک چلاتے تھے، شیلنگ بھی کھاتے تھے، لاٹھی چارجیں بھی ہوتی تھیں، میرا بھی وارنٹ آف اریسٹ آیا تھا، لیکن تھرو سم مینس ہم نہیں گرفتار ہوئے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ آج 10 مہینے میں حقیقی ایم این اے ہوں، نمائندہ ہوں پبلک کا، عوام کا، اسلام آباد کا۔ آج میرے خلاف 19 دہشت گردی کے پرچے ہیں۔ یعنی آپ نے اس ملک کو اس طرح بے آئین کر دیا، لا قانونیت اتنی پھیلا دی کہ کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں۔ اور پھر آخری ایک امید ہوتی ہے، وہ ہے انصاف کا نظام۔ انصاف کے نظام کے اوپر جس طرح یہ حملہ آور ہو چکے ہیں 26 آزادی تجویز کے بعد، آپ نے دیکھا کہ اپنی مرضی کے جج مسلط کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے فیصلے لیتے ہیں، خواہ وہ آئینی بینچ کی صورت میں ہو یا اس سے نیچے ہو یا اس کے اوپر۔ یعنی اپنی مرضی کے پہلے جج بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس اپنے کیس لے جاتے ہیں اور اس کے فیصلے لیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا جب عمران خان کے خلاف 35 سال کی سزا کروائی گئی الیکشن سے پہلے، تو اس کے بعد جب ہائی کورٹ میں آئے یہ لوگ، ہر کیس میں انہوں نے آ کر کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ غلط فیصلہ کیا، اس نے جج نے غلط فیصلہ کیا۔ وہی پراسیکیوٹر جو اس وقت وہاں نیچے پراسیکیوٹ کر رہا تھا کہ نہیں جی یہ فیصلہ کریں اور سزائیں دیں، اوپر آ کر کے ہائی کورٹ میں کہہ رہا ہے نہیں نہیں غلط فیصلہ ہو گیا جی، آپ کیس واپس دوبارہ دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کا جج اٹھاتے ہیں، اپنی مرضی کے پراسیکیوٹرز اٹھاتے ہیں، اپنی مرضی کے انصاف کا نظام بناتے ہیں اور وہ انصاف کے نظام کے اوپر قدغن لگا دیتے ہیں۔ اب ایک آخری امید ایک ہوتی ہے لوگوں کے اندر، ایک آس ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ہمت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم باہر نکلیں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ جب لوگ اس قدر اتنی بڑی تعداد میں ڈی چوک میں پہنچ کے سڑکوں پہ پہنچتے ہیں ایک پرامن احتجاج کے لیے، ایک پروٹیسٹ کے لیے، اور ان کا کیا مطالبہ ہوتا ہے؟ ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، اس ملک میں نظام انصاف بہتر ہو، اس ملک میں جمہوری حقوق بحال کیے جائیں۔ یعنی نظریے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان نظریاتی لوگوں کو ایک بات جو ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ نہیں جناب اور ان بدبختوں نے، ان کٹ پتلیوں نے یہ کہا جی بھاگے جی بھاگے۔ یعنی بغیرتوں سے میں پوچھتا ہوں، یہ جو کٹ پتلی مسلم لیگ نون والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بے شرمو تم لوگوں کو تو یہ شرم نہیں آئی کہ جب یہاں وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف آیا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر مشرف کے زمانے میں، ان کا ایک بندہ نہیں پہنچا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ ہم نے کہا، اور ان کے وزیر کہتے تھے کہ آپ اٹک پل کراس کر کے دکھائیں۔ نہ صرف اٹک پل کراس ہوئی، لوگ آئے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پھر دوسری مرتبہ جب وہ لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچا، شہباز شریف ان کا چیف منسٹر تھا، سگا بھائی تھا، ان کی اپنی حکومت تھی، وہ لاہور کی گلیوں میں گھومتے رہے اور وہاں نہیں پہنچے۔ یہ ان کا اپنا کردار تو یہ ہے، اور آپ کہتے ہو جو چھوڑ گئے، کیوں چھوڑ گئے؟ دیکھیں جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے، گو کہ اس کا کوئی قانون میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی قانونی طور پر ان کانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ایکٹ ہے، اور ہمارے یہ ججز کی کمزوری ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ بدمعاش بنے ہوئے ہیں۔ سیاسی ورکر راضی تیار ہوتا ہے کہ شیلنگ ہوگی، سیاسی ورکر تیار ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوگا، سیاسی ورکر تیار ہوتا ہے کہ اس کو اٹھایا جائے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو جیلوں میں اور اس کو تھانوں میں بند کیا جائے گا۔ سیاسی ورکر تیار ہوتا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر ٹھنڈا سردیاں ٹھنڈا پانی پھینکیں گے یا جو بھی کوئی حرکت کر سکتے۔ لیکن سیاسی ورکر کیا اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیدھی گولیاں ماریں سنائپرز کے ذریعے، آپ مشین گن چلائیں، آپ کلاشنکوف چلائیں، یا آپ ہیوی اسلحہ استعمال کریں اور وہ کھڑا رہے؟ یعنی اس کا مطلب وہ تو پھر خودکشی ہو گئی۔